السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد نواز، میں آپ کا مطالعہ پاکستان کا استاد ہوں۔ بیٹے آج کا ہمارا لیکچر باب نمبر 2 میں سے پیج نمبر 42 اور 43 پہ ایوب خان کا دور، ٹھیک ہے، جو ہمارا تفصیلی سوال نمبر 6 ہے کہ جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے اسباب، جنرل ایوب خان کے مارشل لاء کے اسباب۔ تو یہ بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سیاسی قیادت کا فقدان۔ جنرل ایوب خان کے مارشل لاء میں اہم اسباب میں سے پہلا سبب جو ہے وہ ہے سیاسی فقدان، سیاسی قیادت کا فقدان۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ ساز جدوجہد اور مسلم رہنماؤں کی بے لوث قیادت کا نتیجہ تھا۔ جی، پاکستان کا قیام کن کی کوششوں کا نتیجہ تھا؟ مسلمانوں کی تاریخ ساز جدوجہد اور مسلم رہنماؤں کی بے لوث قیادت کا نتیجہ تھا، مگر بدقسمتی سے قیام پاکستان کے 1 سال بعد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، اور 1951 میں قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا، قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ 2 MCQs ہیں کہ ہم پاکستان کے کتنے عرصے بعد قائد اعظم وفات پا گئے؟ جواب کیا ہے؟ 1 سال بعد، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح 1951 میں، ٹھیک ہے، قائد ملت لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، تو MCQs بنے گا کہ قائد ملت لیاقت علی خان کو کب شہید کیا گیا؟ قائد ملت لیاقت علی خان کو کب شہید کیا گیا؟ 1951۔ یہ 2 MCQs ہیں بیٹے۔ اسی طرح آزادی کے فوراً بعد ہی نوزائیدہ ملک، یعنی نیا بننے والا ملک، قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے محب وطن، مدبر اور دور اندیش رہنماؤں سے محروم ہو گیا۔ ان قائدین کے رخصت ہو جانے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا، یعنی کوئی سمجھدار، کوئی اہل جو ہے وہ سیاسی رہنما جو ہے وہ سامنے نہیں آیا، تو سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا۔ اب ملک کی باغ ڈور ایسے قائدین کے ہاتھوں میں آ گئی جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا نہ کر سکے اور نہ ہی صوبائی، لسانی اور معاشی بحرانوں پر قابو پا سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو پھر دیکھیں کہ ملک کی باغ ڈور ایسے قائدین کے ہاتھوں میں آ گئی جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا کر سکے اور نہ ہی صوبائی، لسانی اور معاشی بحرانوں پر قابو پا سکے، یعنی جو قوم کو متحد کرنے کی بات تھی اس میں بھی سیاسی رہنما جو ہے وہ ناکام رہے، اور جو ایک زبان کا مسئلہ تھا کہ جیسے پنجاب میں رہنے والے پنجابی ہیں، سندھ میں رہنے والے سندھی ہیں، اور بلوچستان میں رہنے والے بلوچ ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، تو اس طرح جو ہے وہ زبان کا فرق جو ہے اس کو بھی متحد نہ کر سکے بلکہ ناکام رہے۔ تو اس طرح یہ مارشل لاء کا سبب بنا سیاسی قیادت کا فقدان۔ دوسرا ہمارا ٹاپک ہے بیٹے، اس حوالے سے مارشل لاء کے اسباب میں سے دوسرا سبب جو ہے وہ انتخابات کا التوا ہے۔ کیا ہے؟ انتخابات کا التوا۔ پاکستان کو سیاسی بحران سے دور کرنے کا ایک اہم سبب انتخابات کا التوا تھا۔ التوا ملتوی کر دینا، دیر کر دینا کسی کام میں۔ ابتدا میں ملک میں عام انتخابات منعقد نہ ہوئے، صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کرائے گئے۔ 1956 کے دستور منظور ہونے کے بعد یہ توقع تھی کہ 1 سال کے اندر انتخابات منعقد کیے جائیں گے، 1 سال کے اندر انتخابات منعقد کیے جائیں گے، لیکن 1957 میں متوقع انتخابات، کیونکہ 1956 میں دستور منظور ہوا تھا تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ 1 سال بعد یعنی 1957 میں جو ہے انتخابات کرائے جائیں گے، لیکن متوقع انتخابات کو 1959 تک ملتوی کر دیا گیا، یعنی 2 سال جو ہے مزید 1957 میں 2 سال مزید اور 1956 میں 3 سال مزید جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا۔
تو اس طرح انتخابات کا التوا جو تھا وہ جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے اسباب میں سے ایک سبب تھا۔ تیسرا سبب بیٹا ہے وہ ہے نوکر شاہی کردار۔ نوکر شاہی کردار قیام پاکستان کے بعد ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں بیوروکریسی نے بھی کردار ادا کیا۔ گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کا تعلق بھی سول سروس سے تھا۔ مجموعی طور پر نوکر شاہی نے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سول سروس میں جو لوگ زیادہ بااثر تھے ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس نے جنم لیا۔ اس صورتحال نے مارشل لا کا راستہ ہموار کیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ تیسرا سبب ہے جنرل ایوب خان کے مارشل لا کا۔ چوتھا، پارلیمانی نظام کی ناکامی۔ چوتھا سبب کیا ہے بیٹے؟ پارلیمانی نظام کی ناکامی۔ جی 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، ایم سی کیوز بھی ہے کہ پارلیمانی نظام کب سے کب تک رائج رہا؟ پاکستان میں پارلیمانی نظام کب سے کب تک رائج رہا؟ تو 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ رائج رہا، یعنی پہلے 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں مسٹر آئی چندری گر کی وزارت مختصر ترین تھی جو کہ صرف 2 ماہ تک چل سکی۔ ٹھیک ہے بیٹے، تو یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، ایم سی کیوز بھی ہے کہ سب سے کم اور کتنے عرصے پر محیط اور کس گورنر جنرل کی وزارت تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مسٹر آئی چندری گر نام ہو گیا اور اس کی مختصر ترین وزارت تھی۔ مدت کتنی تھی؟ صرف 2 ماہ، صرف 2 ماہ۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہوا۔ ملک جو ہے معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہوا۔ ان حالات سے ماشاء اللہ کے نفاذ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس کو پھر دیکھیں بیٹا، پارلیمانی نظام کی ناکامی والے پیرے کو پھر دیکھیں۔ 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ کب سے کب تک؟ 1947 سے 1958 تک۔ 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں۔ ان میں مسٹر آئی چندری گر کی وزارت مختصر ترین تھی جو کہ صرف 2 ماہ تک چل سکی۔ مسٹر آئی چندری گر کی وزارت کتنے ماہ چل سکی؟ کتنا عرصہ چل سکی؟ 2 ماہ۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ملک میں معاشی اور سیاسی بحران، ملک جو ہے معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہوا۔ ان حالات سے ماشاء اللہ کے نفاذ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ جی آگے ہے بیٹے 5واں، دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ۔ دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے۔ بھارت نے اپنا دستور 2.5 سال میں تیار کر لیا۔ بھارت نے اپنا دستور کتنے سال میں تیار کر لیا؟ 2.5 سال میں تیار کر لیا۔ لیکن پاکستان کے سیاستدان اس اہم مسئلے کو لٹکاتے رہے۔ آخر کار صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا۔ مارشل لا کا نفاذ ہو گیا۔ یہاں تک بیٹا آج کا ہمارا لیکچر ہے، اور یہی جو ہے تفصیلی سوال نمبر 6 ہے، LQ نمبر 6 ہے۔ یہی آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے اور یہی آپ نے کلاس ورک میں بھی کرنا ہے۔ اس میں نے جو ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن بتائے وہ بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اس کے مین پوائنٹ پہ دوہرا لیں کہ مارشل لا کے جنرل ایوب خان کے مارشل لا کے اسباب کیا تھے؟ سیاسی قیادت کا فقدان، یعنی قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد کوئی اچھا حکمران سیاستدان نہیں ملا جس سے ملک بہتری کی طرف جا سکے۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ انتخابات کا التوا،
کہ 1956 میں دستور منظور ہوا تو 1957 میں انتخابات کرائے جانے تھے، لیکن ان کو ملتوی کر دیا گیا کب تک؟ 1959 تک۔ اسی طرح نوکرشاہی کردار ہے، اور ساتھ ساتھ پارلیمانی نظام کی ناکامی۔ آپ کو میں نے بتایا کہ پارلیمانی نظام جو ہے وہ 11 برس تک جو ہے رائج رہا، کب سے کب تک؟ 14 اگست 1947 سے 7 اکتوبر 1958۔ اسی طرح دستور سازی مسلسل رکاوٹ۔ ٹھیک ہے بیٹے، یہ پوائنٹ تھے جن کو ہم نے تفصیل سے پڑھا، تو یہی آپ کا کلاس ورک ہے، یہی آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔